بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت کو شیطان کا دوست کیوں کہا گیا؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا اور اللہ نے دونوں کے لیے ضابط مقرر فرما دیا۔ دونوں کو ان کے مقام کے بارے میں بتا دیا گیا۔ عورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ضابط مقرر فرمایا ہے۔ عورت اگر اس ضابط سے ہٹ کر زندگی گزارتی ہے تو فتنے کا سبب بنتی ہے۔ ایسی عورتوں کو شیطان نے اپنا دوست کہا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے عورت کو شیطان نے اپنا دوست کیوں کہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب عورت کو پیدا کیا گیا تو ابلیس نے اس سے کہا کہ تو میرا آدھا لشکر ہے، تو میرا ایسا تیر ہے کہ میں جب بھی چلاؤں گا نشانے پر لگے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہوا ہے کہ عورتیں مرد کے لیے شدید ترین فتنہ ہے۔ عورت شیطان کا ہتھیار ہے اور بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ بھی عورت سے شروع ہوا تھا۔ شیطان عورت کے ذریعے گھروں کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بچو اور عورت سے بچو۔ بلا شبہ بنی اسرائیل میں اولین فتنہ کا سبب عورتیں ہی تھیں۔ یہی سبب ہے کہ عورتوں اور مردوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی بھی مرد کسی اجنبی کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو ان دونوں کے درمیان تیسرا شیطان ہوگا جو انہیں بہکائے گا اور دھوکے دے کر برائی میں مبتلا کر دے گا۔ آج اللہ کے بتائے ہوئے ان احکامات کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ نہ تو پردے کا اہتمام باقی رہا، نہ ہی مرد و عورت کے میل ملاپ کو برا سمجھا جاتا ہے۔ آج گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ زنا عام ہو چکا ہے۔ آئے دن طلاق یافتہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ گھرانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ شیطان کا پسندیدہ کام ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے اور گھر برباد ہو جائے۔ عورتوں کے فتنے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شیطان اپنی محنت میں لگا ہوا، عورتیں بھی مغرب کی اندھی تقلید میں مصروف ہیں۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ پردہ اختیار کریں تو ان کی طرف سے عجیب و غریب جوابات سننے کو ملتے ہیں۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ دین کا علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ گھروں میں ٹی وی اور انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، تلاوت ہم سے چھوٹ گئی ہے، تلاوت ہم سے چھوٹ گئی ہے۔ جو کچھ ٹی وی اور انٹرنیٹ پر دیکھا جاتا ہے وہی کیا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں مرد کیا کرے؟ مرد کو چاہیے وہ گھر سے ان اسباب کا صفایا کرے جن کی وجہ سے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ البتہ عورتوں کے فتنے انگیزی سے بچنے کے کچھ راستے ہیں جنہیں اختیار کر کے اس فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ راستے ہیں اللہ پر ایمان اور اس کی گرفت کا خوف۔ ایک انسان کو وقتی خواہشات اور عارضی لذتوں محفوظ رکھنے کا زبردست ذریعہ ہے۔ اللہ کی نگرانی کا احساس حرام سے بچنے کے لیے مسلمانوں میں حیرت انگیز کردار ادا کرتا ہے۔ دوسری جو چیز آتی ہے وہ نگاہوں کی حفاظت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، کیونکہ نگاہوں کو بے لگام چھوڑنا ہی حرام کاری اور بدکاری کے برے انجام تک پہنچاتا ہے۔ تیسری چیز ہے وہ ہے دل سے برے خیالات کو ہٹانا۔ دل میں برا خیال آتے ہی اگر اسے باہر نکال دیا جائے، کوئی خیال باعث وبال نہیں بنتا۔ اگر کسی خیال کو سوچ بنا لیا جائے تو انجام بھیانک ہے۔ جو سب سے اہم وہ ہے نکاح۔ اسلامی شریعت نوجوانوں کو نکاح کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ فطری خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا موقع موجود ہو اور حرام کاری سے بچا جا سکے۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔